السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ روى البخاری ومسلم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے بندوں میں سے ماشاءاللہ ایمان اور عقیدے اور توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگر یہ عقیدے توحید نہ ہوتا اور ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہوتے تو اللہ کی مسجد میں بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ابھی رتنا گیری سے واپس ہوتے ہوئے عبدالعزیز بھائی سے ایک بات ہو رہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عقید توحید کو ہم ایک معمولی چیز سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عقید توحید، ایمان اور عقیدہ ماشاءاللہ اتنی عظیم چیز ہے، اگر ہم اس نعمت کے شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زندگی بھر بھی سجدہ شکر کریں، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین تھے محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، شیخ ہندوستان میں لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، یہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ۔ وہ عالم جو ہے ماشاءاللہ توحید پرست ہے، ذرہ بھی شرک بھی نہیں، خبر پرستی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شیخ بولے ارے انڈیا میں اس کی گائے کی پوجا ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بولے لگے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ عقید توحید سے مالا مال فرمایا۔ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے، شیخ یہ اتنی بات تو یہ، بلکہ دیکھتے ہیں ہم پوری دنیا میں لوگ تو جو ہے کیا ہے وہ شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا وہ شیخ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ کس احساس میں؟ احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، کسی خبر کے سامنے نہیں جھکایا۔ اللہ نے جو عقید توحید ہمیں دیا نا، اس کا احساس اگر کرنا چاہتے ہیں، کسی نو مسلم کو دیکھو۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، جامعہ دارالسلام میں نو مسلم آتے ہیں تربیت کے لیے، تو ماشاءاللہ ان کی تربیت کا ماشاءاللہ ایک کورس ہوتا ہے وہاں، اسے تعارف اسلام بولتے ہیں۔ 2 سال ماشاءاللہ ان کو رکھ کر ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو ہر یہاں چھڑاتا نا، کیا بولتے ہیں آپ اسے؟ ہاں ٹیٹو۔ وہ غیر مسلم کیا تھا، وہ ٹیٹو چھڑا لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر کی جو علامت ہے وہ نہیں جا رہی ہے۔ ایک نو مسلم کا ماشاءاللہ ایمان دیکھو کیسا ہے۔ کیا کیا معلوم، ایک دن وہ ٹیٹو کو ختم کرنے کے لیے گرم مستہ اٹھا کے لگا دیا اسے۔ ایمان یہ ہے۔ اب وہ گرم لگا لیا تو ہاتھ پگھل رہا ہے، ہسپتال لے گئے، نرس پورے پریشان، کیا کر رہا ہے انہیں بولتا ہے میں مسلمان ہونے کے بعد حالت کفر میں نے جو کام کیا اس کا ذرہ اثر بھی باقی نہیں رہنا۔ 3 دن تک ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، علاج کرتے ہوئے بعد میں آیا ماشاءاللہ۔ وہ علاج وہ جو جاتے ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے، خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہے توحید، یہ آخر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر ہم سب کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور شرک سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں مسجد کے ذمہ داروں کا، امام صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کل جمعہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ عالم دین آئے تو بیٹھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے اور مرتے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے، توحید و سنت پر اللہ ہم کو باقی رکھے اور اسی توحید و سنت پر دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 45 منٹ 1 گھنٹے کے اندر ایک اہم موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہمارا موضوع ہے مومن کی زندگی پر دعاؤں اور اذکار کا اثر۔ جب میں رتنا گیری سے نکلا تو اسی وقت سے میں تیاری شروع کر چکا تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بھی عالم دین ہاتھ میں چیٹی لاتا ہے نا، اس کو برا نہیں سمجھنا، یہ سب پوائنٹس ہیں۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آدمی موضوع سے ہٹتا نہیں ہے۔ اب میں یہ رکھ دوں اور جو چاہے بولوں، میں جو چاہے منمانی کروں، وہ میری عادت نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عالم دین یہ کاغذ لاتا ہے تو اسے کیا مولوی صاحب کاغذ لا لے ہے، نہیں، یہ نہیں سمجھنا ایسا، کیونکہ میں بات صاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی چھپانے کی بات نہیں۔ لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ ایک ہوتا ہے کہ انسان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے۔
تو لہٰذا آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ کر کے اور میرے ذہن میں جو کچھ آتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے مرد عورتوں کو ایک بشارت سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ذکر بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کو دو خوشخبریاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جو آدمی ذکر کرتا اللہ اسے معاف کر دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے بڑے اجر عظیم کا تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں علماء ایک بات بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کا نام تھا ام سلمہ، جانتے ہیں نا؟ سلمہ الگ ہے، سلمہ الگ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی یا رسول اللہ، یہ مردوں کے بارے میں آیت قرآن میں فل اتری، آج تک عورتوں کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں اتری۔ ماشاءاللہ سوچ دے کیسی ہے، مردوں کے بارے میں قرآن میں فل آیتیں ہیں، عورتوں کے بارے میں ایک آیت بھی آج تک اتریچ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری زبان آپ؟ اور اس میں ہوتا کیا ہے، صحابہ اکرام مرد جب جا کے جہاد کو اتنا بڑا اجر کما لے رہے ہیں، عورتیں جہاد کو نہیں جانا، گھر میں بیٹھنا، کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صحابیات کی سوچ اور ان کے اندر جو جذبہ پایا گیا نا، اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ آیتیں اتارا ہے۔ دیکھو نیکی کے کام میں مردوں کو جتنا ثواب ہے ماشاءاللہ عورتوں کو اتنا ثواب ہے۔ اب مرد آ کر مسجد میں نماز پڑھتے کتنا ثواب ملتا ہے بتائیے؟ جماعت سے نماز پڑھتے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 25 یا 27۔ ماشاءاللہ ہماری مسلمان عورتوں کو ہمیں جتنا تکلیف پڑ لے کو، گاڑی چھوڑ لے کو، سب کرنے کا آتے، ماشاءاللہ عورت گھر میں رہ کر ماشاءاللہ وہ گھر بیٹھے وہ ثواب حاصل کر سکتی ہے جو مرد مسجد میں آ کے حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا ذکر کرنے والے مرد عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دنیا میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ان دونوں کی زندگی میں آپ فرق بتا سکتے؟ ایک مسلمان کی زندگی میں غیر مسلم زندگی میں فرق کیا ہے؟ ہاں شک نہیں کرتے۔ اور ایک میرے موضوع سے متعلق وہ کیا ہے فرق؟ مومن کی زندگی دعاؤں سے بھری ہے، غیر مسلم کی زندگی دعاؤں سے بھری نہیں۔ ہم روز سوتے بھی ہیں تو اپنے ہونٹوں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا، انہیں کیا کہتا پہلے گھنٹی بجاتا، ایسا کر کے آنکھیں مچ لیتا۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم سوتے بھی ہیں اللہ کے نام سے، اٹھتے بھی ہیں اللہ کے نام سے۔ ایک مومن اور کافر زندگی میں فرق یہ ہے کہ مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب سمجھیے یہ روڈ ہے، آپ چل کر جا رہے ہیں، اگر گاڑی میں پیٹرول ہو گیا، کون تو بھی اگر پیٹرول بنک تک آپ کو چھوڑا تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ ارے اس کا فون نمبر لے کے ماشاءاللہ بہت شکریہ بھائی آپ کا، کیسے آڑے وقت میں یاد آئے نا۔ ایک عام آدمی آپ کو جو ہے مدد کرے تو اتنا یاد کرتے اسے جو رب ہم نے اپنے زندہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر اس کو یاد نہیں کرے تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو مثالیں دیتا ہوں، یہ اللہ کا ذکر اور دعائیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر زیادہ کرتا انہیں۔ جیسے آپ کا ایک دوست رہتا ہے، ایک ہفتے میں کتنے مرتبہ یاد کرتے ہیں آپ اسے؟ کتنے مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ بہت مرتبہ۔ ارے جو رب ہم کو سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈبو کے رکھا ہے، اگر ہم اس کو یاد نہیں کریں تو کس کو یاد کریں گے؟ اسی لیے اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یہ کفار و مشرکین اپنے معبودوں سے جتنا محبت کرتے ہیں، ایک مومن اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لہذا میں آپ کے سامنے مثالیں دیتا ہوں، نبیوں اور رسولوں کی زندگی مطالعہ کرو آپ، پورے قرآن میں حدیث میں کتنی مثالیں قیامت تک بھی دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں نے، نبیوں اور رسولوں نے الحمدللہ جب بھی حالات کٹھن ہوئے، پریشانی ہوئی، دعاؤں کا سہارا لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ذرہ ٹینشن ہوا تو انسان سوسائڈ کر لیتا، یا نہیں تو جو ہے میڈیکل میں جا کے نیند کی گولی کھا کے سو جاتا، یا نہیں تو ڈرگ مارتا، یا نہیں تو جو ہے کیا کرتا مطلب گانجا مارتا، یا نہیں تو دوسری چیزیں کھاتا۔ اسلام وہ نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ہے اگر تم سکون کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، بس اللہ کو یاد کرنے سے ماشاءاللہ وہ جو ہے دلوں کو مکمل طور پر سکون ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام جب جنت میں پھل کھائے نیچے اتار دیے گئے، سمجھے نا آپ؟ نیچے اتارتے ہی انہوں کیا دعا پڑھے؟ کیا دعا پڑھے دونوں مل کر؟
آپ لوگ ہی پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. یہ دنیا کی سب سے پہلے توبہ ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا استغفار ہے. دیکھو اللہ کو منانے کا طریقہ دیکھو. ربنا ظلمنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. علماء بتاتے آدم علیہ السلام 5 کام کر کے کامیاب ہو گئے، مگر شیطان 5 کام کر کے ناکام ہو گیا. وہ کیا؟ آدم علیہ السلام 5 کام کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، فوراً توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے. شیطان کیا ہوا؟ گناہ کریا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور جو ہے انہیں گناہ کر کیا بولا؟ اے اللہ تو مجھے گمراہ کریا. مگر آدم و حوا علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا. لہذا آپ یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ، دنیا کا سب سے پہلا استغفار ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمیں گناہ کرے تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ باوا آدم غلطی کرے، میں کرے کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک بولتا ہوں ٹھیک ہے باوا آدم غلطی کرے، بلکہ آپ دلیل لیتے ہیں نا، باوا آدم توبہ بھی کرے نا، ہم ان کو کیوں توبہ میں آئیڈیل نہیں بناتے؟ اتنا اچھا لگتا. آدم علیہ السلام غلطی کرے نا، آدم غلطی کر کے توبہ بھی کرے نا. تو لہذا ہم آدم کا قصہ پورے قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اے آدم کے بیٹے تم بھی غلط کار ہو، سیاہ کار ہو. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر ایک آدمی غلطی کرتا ہے. میں بھی غلطی کا پتلا، آپ بھی غلطی کا پتلا. کوئی اس محفل میں ایسا ہے جو غلطی نہ کیا ہو؟ دودھ کا دھلا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہر آدمی غلطی کرتا ہے، مگر غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو فوراً توبہ کرتا ہے. لہٰذا ہم غلطی جب ہو جائے تو فوراً کیا کرنا؟ توبہ کرنا چاہیے. دیکھو حضرت آدم کا تو ہو گیا. نوح علیہ السلام کو دیکھو، کشتی بنائے، کشتی میں جیسے ہی سوار ہونے کا موقع آیا فوراً دعا کر رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو تقریباً 23 نومبر کے تیسرے ہفتے میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اساتذہ کا ایک گروپ وشاکھاپٹنم گیا تھا. وہاں جانے کے بعد ماشاءاللہ جہاز میں گئے، سب گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. میری زبان پر وہی دعا کے الفاظ تھے جو نوح علیہ السلام کشتی اٹھاتے وقت پڑھے تھے. بسم اللہ مجریہا مرسا. اللہ کے نام سے. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا. اے اللہ تو مبارک جگہ اتار، تو اچھا اتارنے والا ہے. اور جب کشتی سے ماشاءاللہ اچھی جگہ اتر گئے، کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی. لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں سواری پر جاتے ہیں یا نہیں تو جو ہے 4 ویلر پہ جاتے ہیں، دعاؤں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. کتنے حادثات ہوتے ہیں آج. میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ دعا پڑھ کر نکلنے سے بندے کو 3 خوشخبریاں آتی گھر سے نکلنے سے. اللہ بولتا تجھے ہدایت مل گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ بچاتا تجھے. ایسے حادثات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نماز فجر پڑھ کے ایک بندہ دمام سے سعودی میں کہیں جا رہا ہے، بولتے 6 مرتبہ کار الٹی. 6 مرتبہ کار الٹتے کوئی زندگی میں زندہ رہتا ہے؟ وہ 6 مرتبہ کار الٹنے کے بعد جا کے کہیں صحرا میں پڑ گئے، بیلٹ ڈالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جسم پر یہ خراش تو بھی آئی رہی. تو وہاں سے بیٹھ کر وہ فون کرتے ہیں گھر والوں کو، دیکھو میں کار میں بیٹھا، 6 مرتبہ کار الٹی، میں الٹ گیا، اب میں پھنسا ہوں، کار الٹی ہو گئی ہے، مجھے نکلنے نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گھر میں رونے کا ماحول. کہاں کیا ہو گیا یہ بول کے وہ گھر والے جا کے ماشاءاللہ وہ کھولے تو کار کا دروازہ باہر آ رہے ہیں. اب گھر والوں نے ان سے پوچھا یہ حفاظت کی کیا وجہ ہے؟ 6 مرتبہ کار الٹنے کے بعد بھی تم کیوں جو ہے کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے؟ وہ بولنے لگے اصل میں یہ نماز فجر کی کرامت ہے. نماز فجر بندہ جو پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ہم لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے، 11 بجے اٹھ کے منہ دھو لے کے پورے جو ہے داڑھی شو کر لے کے گھر والوں کو کیا بھی نہیں وہ ہے وہ بلوٹوتھ رکھ لے کے گانے ڈال لے گھر سے نکلے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیا ہوتا. لہٰذا ایک مومن کی زندگی اذکار اور دعاؤں سے خالی رہی، یہی حادثات ہوتے ہیں. بندہ جب اذکار اور دعاؤں کی پابندی کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا اٹھاتا ہے اسے. میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. دیکھو ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انہوں. اللہ کے نہیں بولتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم کے اولاد پیدا کرے مجھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرے لوگ، وہ جانتے ہیں نا ننگا بنا کے آگ میں اٹھا کے ڈال ڈالے. سمجھتے ہیں نا بقرعید کے دنوں میں علماء بتاتے ہیں ماشاءاللہ ننگے بنا کر آگ میں اٹھا کے ڈال دیے گئے. وہ ذرہ معمولی استری اگر لگی تو ہماری انگلی کا کیا حال ہوتا ذرا سمجھتے ہیں آپ؟ لیٹر رکھ کو مار لیو یعنی تو گرم جو ہے وہ اگر کوکر یا برتن لگ گیا تو ہمارے عورتوں کو کیا حال ہوتا، دوا لگاتے. ذرا تصور کرو ابراہیم علیہ السلام کو ننگے بنا کر آگ میں اٹھا کر ڈال دیے گئے، کیا حال ہوا ہوگا.
پریشان ہونا نہ، چیخا مارنا نہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پریشان دلوں کے لیے یہ ذکر اتنی بہترین غذا ہے، دنیا کا کوئی انجیکشن، دنیا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فوراً وہ بولنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا ترجمہ؟ اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ جملہ یاد کر لو آپ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ جب بھی ڈر ہو ماشاءاللہ پڑھتے جاؤ۔ دیکھو اللہ نے ابراہیم مجھے سکون دیا، ہم کو بھی سکون دے گا وہ۔ اس جملے کے بارے میں ماشاءاللہ علماء کیا بولتے ہیں؟ دیکھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ توحید خالص پر مشتمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو بندہ بولتا ہے گویا وہ اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ماشاءاللہ بندے کو تسلی اور سکون ملتا ہے۔ یہ پریشان دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ڈرے ہوئے دلوں کو ماشاءاللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہمارے گھر میں ڈیلیوری رہتی کسی عورت کی یا کسی مرد کا بڑا آپریشن رہتا، وہ سب سنے تو ہمارا دل کیا ہوتا؟ دھک بل کے مار لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دعا اگر پڑھ لے تو ماشاءاللہ ڈر چلے جاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو ایک مرتبہ ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو بہت ڈر ہوا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناک یا عذاب یا ذکر کر رہے ہیں؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ کی زبانی عذاب خبر کے سنے تو عذاب خبر کے بارے میں سو تو بڑا ڈر لگتا ہمیں۔ آپ کبھی سور کے بارے میں بول رہے ہیں، پہلا سور ایسا ہوگا، دوسرا سور ویسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر میں تمہارے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کروں، عذاب قبر کا ذکر کروں، سور کے پھونکے جانے کا ذکر کروں، آخرت کا ذکر کروں، یہ ڈر آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لو، انشاءاللہ تمہارا ڈر دل ہو جائے گا۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں نا، نیا نیا قانون بن رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی مسلط ہو جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہم کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اپنے آپ کو ماشاءاللہ آگ کے حوالے کیا ہوا۔ دیکھو پوری کائنات حضرت ابراہیم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، پوری کائنات کھڑی ہو گئی، کس کی حفاظت کے لیے؟ حضرت ابراہیم کی حفاظت کے لیے۔ پوری کائنات ماشاءاللہ، جانور تو جانور وہ آگ کو بجھانے لگے، سمجھ رہے نا آپ جانتے وہ گرگٹ کی چپکلی سمجھتے نا، وہ آتی نا، وہ انہیں کیا کری، وہ چنگاری کا اور پھونکنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہمیشہ ایک راڈ کی طرح رکھی تھی، جب بھی چپلک آئی تو مارتی، گرگوٹ آئے تو مارتی۔ تو لوگوں پوچھے عائشہ کیا کر رہے ہیں تمہیں یہ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بتایا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو آگ کو وہ بجھانے کے بجائے پھونک رہی تھی، اسی لیے اسے مارو۔ دیکھو ماشاءاللہ کیا معلوم ہوتا ہے، اگر ہم توحید پر ہیں ماشاءاللہ ذکر کا اہتمام کریں تو دل سے ڈر بھی چلے جاتا۔ اب بھی دیکھو الیکشن کے نتائج آئے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حسبنا اللہ کا مطلب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ہے بہت بہترین مددگار ہے۔ اور یہ ایسی دعا ہے ماشاءاللہ، اب جب آپ پڑھیں گے نا آپ کے لیے تسلی، سامنے والے کے لیے ڈر۔ غزوہ حمراء الاسد کا موقع ہے، ابو سفیان سب مل کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ ایک جگہ چلتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام زخم کھائے ہوئے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نکلے۔ وہ مدینہ شاید 10 کلومیٹر کی دوری پر تھا، وہ جیسے ہی وہاں گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو پورے کافر بھاگ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت بڑا ذکر ہے، ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو، میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کیے، نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا۔ بچوں کو بلا کر کیا بولے؟ یہ دکان یہ پراپرٹی کچھ بھی نہیں بولے، کیا بولے؟ دیکھو میں تم کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کیا، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی ہمارے لیے مومن کا سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ مومن کیسا رہتا؟ لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیا تو اپنی جان بھی دیالتا مگر کلمہ نہیں چھوڑتا۔ ویسے تھے دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گرم ریت میں کیسا جو ہے تکلیفیں دی گئیں، مگر ماشاءاللہ ان کی زبان پر کیا تھا؟ احد احد، اللہ ایک اللہ ایک۔ مومن کا ایمان نشچ رہنا، مومن اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا مگر اپنی جان بھی دے دے گا مگر وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولتے ہیں میں تم کو بولتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور اس کے بولتے سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یہ 2 باتیں تم کو ذکر کرتا ہوں، میں تم کو وسیع نصیحت کرتا ہوں مرنے سے پہلے۔ ایک العظم پیغمبر 950 سال توحید کی طرف دعوت دے کے اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہیں، اور بعد میں بولتے ہیں میں تم کو 2 باتوں سے روکتا بھی ہوں۔ وہ کیا 2 باتیں؟ شرک سے بھی رک جاؤ، تکبر سے بھی رک جاؤ۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان توحید کو اپنا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے سامنے پھلدار درخت کی طرح جھک جاتا ہے۔ ہم رکوع میں اسی لیے جھکتے ہیں، سجدے میں اپنے پیشانی رگڑتے ہیں، کہیں رگڑتے ہیں، اے اللہ میری حقیقت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، دنیا آخرت میں تجھ بڑا، ایسا بولتے ہیں۔ لیکن کافر کیا کرتا؟ جھکتا
اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی حالت رکوع میں برابر نہیں جھکتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرف نہیں دیکھے گا. لہٰذا رکوع میں برابر جھکنا ہمیں مطلب اس میں برابر جھکنا. اور دیکھو جب ہم سجدے میں جاتے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلیٰ. ہمیں سجدے میں سر رکھ کے بولتے ہیں اے اللہ تجھ بڑا. اعلیٰ مطلب تجھ بڑا، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تو حقیر پانی سے پیدا ہوا ہوں، اگر ملک الموت آگے کھینچ لیے ختم ہو جاؤں گا میں بس. اسی لیے بندہ بولتا ہے سبحان ربی اعلیٰ. اور اسی طریقے سے یہاں ایک بات میں نے بھی لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ماشاءاللہ کٹھن مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. کیسے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگو اللہ سے مدد لو اور صبر حاصل کرو. اور ہم بھی اسی سچویشن میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، بنی اسرائیل کون؟ فرعون سے بڑا ڈرتے تھے. جیسے ہم اپنے بچوں کو بڈھوں سے ڈراتے نا نہیں کھاتے، ویسا بنی اسرائیل بن کا خوب جان کھایا. کون؟ فرعون. بہت ڈرتے تھے فرعون سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجا فرعون کے ظلم سے نکالنے کے لیے بنی اسرائیل کو. اب موسیٰ علیہ السلام بولتے اے موسیٰ، اے بنی اسرائیل تم اللہ سے امرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے صبر حاصل کرو. اور ایک بات بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے تو ایسے ہی چل جاتے، کیا نہیں جائے. وہ دعا پڑھتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا دیکھو ہمیشہ ماشاءاللہ علماء کو بھی دیکھتے ہیں آپ، جب بھی علماء تخریج کرتے پڑھتے ہیں اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر، میرے زبان میں گھاٹی ہے تو کھول ڈال اور میری باتوں کو سمجھا دے تو. اب اس آیت کی تفسیر میں لوگوں کے سب باتوں ذہنوں میں کیا مشہور ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ کی زبان میں لکونتی ہکلاتے تھے انہوں. ایسی بات نہیں ہے. انہوں انگر اٹھا کر منہ میں ڈال لیے بولتے وہ بات صحیح نہیں ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے لیکن ڈر تھا ان کو. اب جیسے ایک بڑے عالم آ گئے تو پڑھانے والا امام ڈرتا، اب اس سے جو ہے تھوک نکلتے ہوتا ہے ڈرتا انہیں کیا ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا وہ پڑھتے پڑھتے غلطی کر ڈالتا انہیں ایسے ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام حضرت جو ہے فرعون کے بعد جانے سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بچوں کو پڑھا تو یہ دعا پڑھاؤ، لیکن ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ دعا پڑھاتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دعا نہیں پڑھانا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی سے کیا ثابت ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. وہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ آسان تو ہی پیدا کرتا ہے اور تو ہی پیدا کرنے والا. یہ دعا مکمل طور پر پڑھائی ہے. اور حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجانا، جانے سے پہلے اپائنٹمنٹ پوچھ رہے ہیں. فرعون جو ہے وہ وقت دیتا نہیں ہے، نہیں ٹال کو اپائنٹمنٹ بڑا مشکل سے ملا. یہ دونوں گئے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون کو ایک بات بولتا، کیا بولتا؟ ولا تنیا فی ذکری، جاتے ہوئے میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. اب کیا بات ہے، یہ ظالم اور جابر بادشاہ ہے، انہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں مارنے کی کوشش کریا سو. اللہ کی شان یہ ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے. اللہ کی شان یہ اٹھایا ماشاءاللہ. اللہ بولتا ہے اے موسیٰ و ہارون جب فرعون کے دربار میں جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرے تو کیا ہوتا، سامنے کتنا بھی دنیا کا ظالم و جابر بادشاہ رندے اللہ کا ذکر کرے تو انہیں ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں ماشاءاللہ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ فرما اے موسیٰ و ہارون اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. کیوں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ گے تم کو جسمانی نہیں روحانی طاقت ملے گی. جب روحانی طاقت ملے گی تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے. اب دیکھیں کبڈی کھیلنے والے کبڈی بولتے رہنا انہیں، جب تک بولتے رہتا ہے سانس ٹوٹی تو مرتا آؤٹ ہوتا. ایسا ہی انسان کی زندگی بھی کیا ہے، اگر آپ جسمانی طاقت کے بجائے روحانی طاقت پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو. اور یہ بات یاد رکھو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم جابر بادشاہ تم نہ مارنے بلاندے، مگر اللہ کا ذکر کرتے جاؤ ماشاءاللہ ایسا ٹھنڈا پڑتا انہیں. دنیا کا کوئی انجیکشن اسے مار نہیں سکتا مگر اللہ کا ذکر مارلتا اسے ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے. جاتے ہی انہیں فرعون دبانے کی کوشش کریا. کیا پوچھا نہیں. پورے قرآن میں دیکھو موسیٰ گفتگو کرتے ہیں، وہاں بھی دیکھو موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی خاموش ہیں. اس سے ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بھائی بات کرے تو چھوٹا بھائی خاموش رہنا. وہ خاموش ہے ہارون، حالانکہ ہارون اچھے گفتگو کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں انہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے. کون تمہارا رب؟ میرا رب اللہ ہے. زمین آسمان کون پیدا کریا؟ اللہ پیدا کریا. ماشاءاللہ پورے قرآن میں موسیٰ کی ہارون کی فرعون سے گفتگو ہوتی ہے. اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ و ہارون کو نبی بنا کر بھیجا، ماشاءاللہ گفتگو میں کہیں بھی ناکام نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام.
یہ کیا وجہ؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. اللہ کا ذکر کرنے سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھو ہمارے طلباء بھی امتحان کو جاتے ہیں, کیا بھی نہیں کرتے, نماز فجر بھی نہیں, اذکار بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, سیدھا اٹھ کو اچھا نہا لے کو کٹنگ کر لے کپڑے پہن لے چلے جاتے ہیں. وہاں جائے تو اس سوال کا جواب بھی یاد نہیں آ رہا. اگر ہمارے بچے نماز فجر پڑھتے, اذکار پڑھتے, اور وہاں جا کے اگر ہم ماشاءاللہ پڑھتے, امتحان کا ڈر نہیں ہوتا. اسی لیے امتحان کا ڈر اگر نکلنا ہے تو کیا کرتے ہیں, میرا خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں. دیکھو جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے ماشاءاللہ, وہ پرچہ آتا نا, آنے سے پہلے ہم اسے الٹا رکھ دیتے. الٹا رکھ کو سب سے پہلے دیکھو, الٹا رکھ کے ماشاءاللہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے, درود پڑھتے, دعا پڑھتے, اللہ پرچے کو آسان کر دے. اللہ اکبر. یہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا معلوم؟ پرچہ اٹھا کے سیدھا رکھے تو کمپیوٹر کیسے کا جواب لائن سے آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے بچوں پر جو ہے اس میں جو ہے مکمل کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ذکر کی عادت ڈالو اور بولو دنیا میں کسی کا خوف اگر ختم کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتا ہے بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ. اے موسیٰ و ہارون, تم ہی انشاءاللہ غالب رہو گے, ہم نے تم کو جو چیز دی ہے ماشاءاللہ. دیکھو اللہ کا ذکر کرے. ایک چھوٹی سی لکڑی تھی, کیا کیا کام کری, سمندر پہ مارے ماشاءاللہ, پہاڑوں کی طرح راستے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ کرنے لگے, اللہ بولا اے موسیٰ تم ہی بلند رہو گے, آگے بڑھو, ڈالو. انہوں بھی ڈالے, چھوٹے چھوٹے سانبا بن گئے, انہوں ڈالتے ہی شام بن کو اجدا بن کو پوروں کو نکل گا. اللہ اکبر. یہ عقید توحید کی طاقت ہوتی ہے. اس طریقے سے وقت کم ہے میرے پاس. دیکھو اذکار کی پابندی کیسے کرتے تھے. یونس علیہ السلام کو دیکھتے آپ ماشاءاللہ, وہ کیا ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے مایوس ہو کر چلے گئے تھے. معلوم نا قصہ, سورہ یونس بھی ہے, اور سورہ صافات میں بھی ہے, اور سورہ یونس میں بھی ہے ذکر اس کا. تو حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے, جا کر گئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے, پورا قصہ معلوم ہے. وہ اس میں مطلب کیا ہے, قرآن اندازی ہوئی, کلوکل بولے تمل میں اسے مطلب قرآن اندازی ہوئی, نام آیا یونس علیہ السلام کا, وہ ڈک ڈال دیا سمندر میں. اب سمندر میں کون تو پڑا تو بچتا ہے. اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, مچھلی نے نگل لیا, مگر مچھلی کھائی نہیں. کیوں نہیں کھائی؟ اللہ کا حکم ہے. سمندر ڈوباتا بھی نہیں, مچھلی کھاتے بھی نہیں. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. اسی لیے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ سمندر پہ چلے وہ, لیکن ڈوبے نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیا عزت, ہو اسے کرامت بولتے. اب وہ جب جا کے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے, اللہ بولتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. تین تاریکیوں سے اللہ کو پکارے. اللہ اکبر. وہ مایوس تو ہو کر چلے گئے, مگر جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اپنے گناہوں کا احساس ہوا. وہاں تین اندھیرے. کون سا اندھیرا؟ ایک تو سمندر کا اندھیرا, اور دوسرا رات کا اندھیرا, اور تیسرا جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. مگر تین اندھیروں میں جا کر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. ایسے ہی بتاؤ بندہ کیا دعا کرے, لا الہ الا انت سبحانک, پڑھو آپ لوگ, انی کنت من الظالمین. یہ دعا کو ہم کتنا لائٹ لے لینا. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, سبحانک تیری ذات پاک ہے, اور میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ اکبر. یہ رب کو منانے کا انداز دیکھو. ہمیں کیا ہوتا, ہمارا دوست کہتے ہو گیا تو اے دوست پیچھے بھاگتے اسے. مگر اللہ کو منانے کا انداز سیکھنا تو نبیوں سے سیکھنا چاہیے. لا الہ الا انت کا مطلب کیا ہے, اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انہوں کیا بولے, ٹینشن میں انسان کو اگر کوئی چیز سکون دے سکتی ہے تو وہ اللہ کی توحید ہے. لا الہ الا انت سبحانک بول کر یہ بولے, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالموں میں سے ہوں, مجھے معاف کر لو بھی نہیں بولے. اللہ اکبر. یہ دعا کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 70 پر 5 صفحے لکھے ہیں. اللہ اکبر. یہ معمولی دعا کو رکھ کر 70 پر 5 صفحے تفسیر کرے, اور وہ تفسیر ماشاءاللہ سعودی میں نے انڈیا میں چھپی. یہاں سے آپ کو ممبئی معلوم ہے, الدار السلفیہ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کا, وہ وہاں انہوں نے سب سے پہلے وہ کتاب چھاپی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا یہ توحید اور استغفار بہت اہم ہے. بندے کے اندر توحید اللہ مکمل طور معاف کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں دو ہوتے, گنہگار ہوتے لوگ, توحید پرست نہیں ہوتے, سلٹ کر لگ مر جاتے. مگر بندے کے اندر توحید ہے, گناہ کر تو پھر اللہ کی طرف پلٹتا انہیں. اسی لیے آج نوجوانوں کے اندر توحید کے جو ہے چنگاری کو جگانے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ لائٹ مت لے لو. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے حضرت یونس کی دعا قبول کی, ہم نے ان کو ٹینشن سے نجات دی. اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح ہر مومن کے ٹینشن کو ہم دور کریں گے. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا. مجھے معلوم ہے مدینہ میں 2001 سے 2007 تک رہنے کا موقع ملا مجھے, تقریباً 6 سال. ان سالوں میں ہم نے جو چیز دیکھی, تقریباً یہ آیت 17ویں پارے میں ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کون سورہ میں ہے؟ سورہ انبیاء میں ہے.
اس دن جو ہے مسجد نبوی کے امام ہیں حسین الشیخ، وہ آیت پڑھے انہوں نے، آیت پڑھنے کے بعد وطر آئی تو بولے اے اللہ آج ہی ہمیں یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے، اے اللہ جیسا تو یونس علیہ السلام کے ٹینشن کو دور کرنا ہمارے ٹینشن کو بھی دور کر دیجیے۔ یہ دعا کرنے کا انداز دیکھو۔ نسائی میں روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مچھلی والے یونس کی جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا۔ نوجوانوں کو اب دیکھو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لوگوں تک پہنچاؤ، ٹینشن آیا تو میڈیکل میں جا کر نیند کی گولی کھا کر نہیں سو جانا، ٹینشن آیا تو ڈرگس نہیں لینا، گانجا نہیں مارنا، ویمل نہیں کھانا، برے سوتے ساتھیوں کے ساتھ نہیں جانا، شراب پی نہیں پینا۔ ٹینشن کا علاج یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، نوجوانوں کو دعا سکھاؤ۔ یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو انشاءاللہ یہ ایک دعا بھی انشاءاللہ نوجوانوں کی سیرت اور کردار کو بدل سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو مشکل انداز میں حضرت ایوب علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل میں 18 سال تک بیماری میں آزمایا۔ کتنے سال؟ 18 سال تک بیماری میں آزمایا، پورے لوگ ساتھ چھوڑ ڈالے سوائے بیوی کے۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے، آج ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اگر جو ہے شوہر بیمار ہو گیا تو آج کی عورتیں خلا لے کو چلے جاتے ہیں، اسے اپنی شوہر کی خدمت کر کے جنت لینے کی جو ہے توفیق نہیں ہوتی اسے۔ یہاں دیکھو ایوب علیہ السلام کو پورے لوگ چھوڑ ڈالے مگر ایوب علیہ السلام کی بیوی نہیں چھوڑی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائے گئے، مگر 18 سال تک آزمانے کے بعد نہ تقدیر کو گالی دیے، نہ اللہ کو گالی دیے، نہ بیمار گالی دیے، بلکہ بولے انی مسنی الضر۔ یہ حضرت ایوب کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، دور کر بھی نہیں بولے اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کی جو ہے دعا کو قبول کیا، بیماری دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بولا ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، ایوب علیہ السلام نہانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کے چڈوں کو اتارا، چڈے سمجھتے نا، سونے کے چڈے گر رہے ہیں۔ حضرت ایوب بول رہے ہیں یہ اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ بول رہا ہے اے ایوب تم نے جو صبر کیا اس کا بدلہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایسے سمیٹنے لگے اپنے دامن میں۔ تو اس طریقے سے ہم کو بھی اگر بیماری یا تکلیف ہے تو یہ دعا پڑھنا کوسی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہم کیا کرتے؟ کبھی ڈاکٹر کو گالی دیتے، کبھی اللہ کو گالی دیتے، کبھی تقدیر گالی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا بھی ہے تو ماشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو داؤد علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کی اتنی بہترین آواز، اللہ نے کیا دیا تھا کتاب ان کو؟ داؤد علیہ السلام کو زبور، کیا دیا تھا؟ زبور۔ وہ کتاب تھی، وہ کتاب نظم کی شکل میں تھی۔ داؤد علیہ السلام کی اتنی بہترین آواز، پہاڑ کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کرے، پرندے بھی پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے تھے ماشاءاللہ، ایسے اچھی آواز تھی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، نوح علیہ السلام اپنے قوم میں کتنے سال ٹھہرے رہے؟ 950 سال۔ اللہ کی نبی کی عمر کتنی؟ 60 پر 3۔ کون بڑے؟ نوح علیہ السلام۔ مگر اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ ماشاءاللہ خوشخبری دیکھو، اللہ کے نبی 20 پر 3 سال میں وہ کام کرے جو کوئی نبی کام نہیں کرے، کوئی نبی نہیں کرے، نوح علیہ السلام بھی نہیں کرے، موسیٰ بھی نہیں کرے۔ اللہ ہمارا نبی کی شان اس نبی کی امت میں پیدا کرے ہم نے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ 60 پر 3 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو کسی آدمی نے نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی قسم نہیں کھایا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پورے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھایا۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورہ ہجر میں آیت ہے یہ۔ اس ابن عبدالسلام رحمہ اللہ بولتے یہ خصوصیت رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکی۔ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھایا تو آپ کی زندگی کیسی گزری ہوگی؟ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرا، اللہ کی رضامندی میں گزرا۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کر لیا ماشاءاللہ اللہ اس سے کیا ہو جاتا؟ راضی ہو۔ اسی لیے صحابہ کا نام ہم کیا بولتے؟
رضی اللہ عنہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ ٹائٹل لگنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں لگائیں، اللہ سے محبت کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنے تن من دھن کو لگایا۔ دیکھو میں کل تقریباً جو ہے 12:30 بجے نکلا ہوں، تقریباً جو ہے میں 5:30 6 بجے پہنچا ہوں رتنا گیری کو، 5 گھنٹے کا سفر بھائی بس۔ میں جاتے ہوئے راستے میں سوچنے لگا ہم یہ روڈ ہے بس رہ کر اتنا جو ہے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت کام کر رہے ہیں، حضرت صحابہ کرام دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرے ہوں گے۔ اگر حضرت صحابہ کرام قربانیاں نہ ہو جو ہم کر سکتے تھے یہ، جسے ہمارے اللہ کا احسان، نبی کا احسان، اس کے بعد کس کا احسان ہے؟ والدین کے احسان کے بعد صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر صحابہ کرام دین کے لیے یہ مشقتیں برداشت کرتے، دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ کتنا بھی ہم جو ہے صحابہ کرام کا شکر ادا کریں کم نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں اس امت کی لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 60 اور 70 کے درمیان میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سے بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اب 60-70 کے درمیان میں اللہ عمر کم کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ بڑی خوبی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے ایسے کام بتایا جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں دیے گئے۔ آپ دیکھو شب قدر جانتے ہیں نا، 5 راتیں 21 23 25 27 29، ایک رات عبادت کرے تو 80 بدی انسان کا ثواب۔ اور شب قدر میں معلوم ہے، وہ حدیث بتانے معلوم ہے، شب قدر میں تو آسمان سے اتنے فرشتے اترتے، ایک طبرانی کی روایت میں آتا ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، کنکریوں سے بھی ذرا فرشتے ماشاءاللہ اللہ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، کنکریوں سے بھی ذرا فرشتے اللہ زمین میں اتارتا ہے۔ وہ شب قدر دنیا میں امت محمد علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کیسی کیسی بڑی نیکیاں ہیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، علامہ البانی بولتے جو آدمی بازار میں داخل ہونے سے وہ دعا پڑھ لے 1 ملین نیکیاں۔ کتنے ملین؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ دیکھیں آپ ممبئی والے چلاتے سو، ہاں وہ دیکھے تو ہم اتنا منہ مار لیتے، اللہ اتنا پیسہ مل رہا، اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ ہمیں امیتابھ بچن جو بولتا وہ سن لیتے، رسول اللہ بولے تو وہ نہیں سنتے نا۔ ہمیں کیسے مسلمان بھائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لمبی دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ بازار میں جاتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے گا 1 ملین نیکیاں۔ کتنے ملین؟ 1 ملین 10 لاکھ، ہاں 1 ملین نیکیاں ملیں گے۔ یہ حدیث کبھی ہمارے زندگی سے گزری کیا؟ کبھی ہم اس پر پڑھے؟ سبحان اللہ بولے تو اللہ کا میزان بھر جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ بولے تو جنت میں جو ہے وہ کھجور کا ایک درخت لگتا۔ ڈی مارٹ ہے، ریلائنس کا بڑا مارکیٹ ہے، وہ اگر جو ہے وہاں بڑا اگر سیل ہے تو پوری فیملی بھاگتی، مگر یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی توفیق بھی نہیں ہوتی ہمیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، ہمیں ذکر کرنا چاہتے نہیں کرتے۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات یہ ہے، ذکر کرنا چاہتے نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچیں آپ لوگ، کرنا چاہتے نہیں کرتے، اذان کی دعا پڑھنے چاہتے نہیں پڑھتے، اذان کے چاہتے اذان کا جواب دے نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں مگر نہیں ہو رہا ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بندے کے زبان کو ذکر سے روک دے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے بندے کے لیے۔ کیوں؟ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ بولے تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا تو کیا کرتا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، بوڑھے لوگ نماز کو آتے، نوجوان باہر پھر لے کرتے ہیں، کیا سبب؟ کیا سبب؟ بڈھا اگرچہ جسمانی طور پر کمزور ہے، روحانی طور پر اچھا ہے، اس لیے مسجد میں ہے انہیں، مگر ہمارا نوجوان کیا ہے؟ جسمانی طور پر اچھا ہے، روحانی طور پر کمزور ہے، اسی لیے مسجد سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہمیں کم محنت زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اس وقت میں آپ بیٹھے ہیں نا، کیسے بیٹھے ہیں آپ جو بیٹھے ہیں کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، کیوں بیٹھے ہیں؟ کون سی چیز بٹھائی رہی ہے میں آپ کو؟ نہیں ذکر نہیں، آپ بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کیسا بیٹھے ہیں؟ آپ پیچھے ایک چیز ہے، کیا ہوا؟ ہاں ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ذکر و اذکار ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، ایک مومن اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر کے بغیر مومن کو ویسے تڑپنا چاہیے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔
سمجھ، مچھلی کو اٹھا کر باہر تڑپتی نہ تڑپتی، ایک مومن ویسے ذکر کے بغیر اگر زندگی تڑپ نہ ہونے، ہمارا 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، قرآن نہیں پڑھے، دعائیں نہیں پڑھے، ذکر نہیں پڑھے، پریشان ہو جانا، ایک امتحان چھوٹ گیا، ایک یہ چھوڑے تو کتنا پریشان ہوتے۔ یہاں تو نیکیاں چھوٹ رہی ہیں۔ میں آپ کو جمعہ کا ثواب بتاتا ہوں، دیکھو انشاءاللہ یہ جمعہ کا ثواب سن لیے تو ہم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اذان کے بعد نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ کب آنا؟ ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے آنا۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ، دیکھو غور سے، جمعہ ہے کل، جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر سے نکلتے ہی ہر قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ یہ قدم پر کتنا ثواب؟ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمت دے کیسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب، ہر قدم پر ملے گا یہ۔ میں تو جہاں بھی جمعہ جاتا ہوں، جمعہ کے خطبے کے آخری میں ذکر کرتا ہوں، لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آج تک تو حدیث کون میں بولش نہیں ہم نا، اتنی عظیم حدیث ہے۔ 1 قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب، ہر ایک قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہوا؟ 360 پلس کتنا ہوتا؟ 720۔ یا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ 720 روپے آپ دے سکتے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بولتے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس سے بڑی حدیث کو میں نہیں سنی، اور جمعہ بڑا اہم ہے۔ جس کا جمعہ اچھا پورا ویک اچھا، اگر جمعہ ضائع کر لے پورا ویک ضائع ہو جاتا۔ اور انشاءاللہ جمعہ کا ذکر آگے کریں گے ہم، تو لہذا دعا و اذکار ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی طرح، ریڑھ کی ہڈی اگر نہ ہو تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس طرح مومن دعا اور ذکر کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دعا اور ذکر کے بارے میں اتنی آیتیں حدیث ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، قیامت تک بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ بولو میزان بھر جاتا، اور قیامت کے دن جب ہم اپنے نامہ عمل کو دیکھیں گے، ابن القیم بولتے لوگ جا کے اس میں دیکھیں گے کاش ہمیں دنیا میں ذکر کر رہتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو بھاری کرالتا تھا، ہمیں ذکر نہیں کریں اس لیے ہلکے ہو گئے ہم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈینگو بخار آ گیا، ٹائیفائڈ آ گئی، کینسر آ گیا، انسان جسمانی طور پر ہلکا ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں اس کا علاج؟ ڈرپ چڑھاتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ ORS پیتے، یعنی تو مطلب ڈاکٹر کے پاس دوا کھاتے، مگر ایمان کمزور ہوا تو کبھی اس کو بڑھانے کی ہم سوچے؟ اس طرح توجہ دیں آپ۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، لوگ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ آپ اکیلے بیٹھ کے یاد کریں تو اللہ کیا کرتا معلوم؟ آپ کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لیتا۔ اللہ تعالیٰ میرا اکیلا بندہ بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام کیا کرتا؟ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اسی لیے جنگ کے میدان میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ آپ کے پاس ٹینک بھی ہیں، بم بھی ہیں، تلوار بھی ہے، پرچھا بھی ہے، سب بھی ہے، چاقو بھی ہے، وہ کیا بھی کام نہیں آتی۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی طاقت۔ اسی لیے غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں اللہ وہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ۔ میدان جنگ میں اپنی زندگی میں نیکی پر جم کر رہنا چاہتے ہو تو جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں، اسی لیے وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ گانے گا رہا ہے، آج ہمارا نوجوان سیٹیاں پھونک رہا ہے، آج ہمارا نوجوان کیا ہے ٹک ٹاک میں مصروف ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا تو ماشاءاللہ روحانی طور پر مکمل طور پر طاقتور ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ غلط چیزوں میں کبھی اطمینان نہیں ہے، حرام چیزوں میں کبھی اطمینان نہیں ہے۔ آپ گٹکا بھی، پان پراگ بھی، ہنس بھی، کیا ملے اگر وہ کھا لیں گے تو کیا ہوتا؟ منہ کا کینسر، پیٹ کا کینسر آتا۔ مگر دیکھو ماشاءاللہ جو لوگ غلیظ عادتوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کی زندگی بڑی اچھی رکھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرو انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا۔ اگر بندہ اللہ کے ذکر میں ہے ماشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لوگ ہیں۔ میں تقریباً آج سے 1 سال پہلے نیلور گیا، میں نیلور آندھرا پردیش کی ایک جگہ ہے، اس میں ایک اعلی حدیث مسجد ہے، مسجد محمدیہ، 80 سال عمر ہے مؤذن کی، پینٹ شرٹ پہن لے کو سائیکل چلا لے کے آتے ہیں، اذان دیتے آ کر کے۔ انہوں بولتے ہیں کیا آپ، میں ایک دم ان کا انٹرویو لیا میں، کیا آپ کی زندگی کا راز یہ ہے؟ انہیں بولے مولوی صاحب میں آج تک زندگی میں کیا بھی غلط کام کریا نہیں میں،
ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہا میں، دیکھو ماشاءاللہ میری زندگی کیسی ہے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر اذان دیتے، 80 و 5 سال ہو کو مسجد پورا جھاڑتے، اللہ اکبر ایسے اذان ایسی دیتے وہ تقریباً جو ہے وہ پھڑے سے کی آواز آتی ہے اللہ اکبر. یہ روحانی طور پر انسان ماشاءاللہ اتنا جو ہے طاقتور ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھو جو آدمی غلط چیزیں کرتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ زندگی میں سکون کے واسطے تعویذہ مل لے رہے ہیں. یہاں کبھی ڈیلیوری آسان ہونا تو کیا کر رہے ہیں، یہ پیرا سب آ کے میں تم نہ تعویذ دے تو کمر بھی بن لے تمہیں ڈیلیوری آسان ہو جاتی. ارے تمہیں اللہ پہ توکل کرو نا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزمایا، اولاد کے بارے میں تم کو بھی آزمائے گا نا. تمہارے پیٹ میں 9 مہینے بچہ پالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. باہر نکالنے والا کون؟ اللہ ہے. تعویذوں کے پیچھے کیوں پڑتے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کوئی چیز لٹ کے اسی کے حوالے ہو جائے گا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن دیکھے ان کی بیوی کیا کری، ایک دھاگا بن لے کے آئی. اب ہمیں دیکھتے ہیں اب رشتہ داروں میں سے بھی تعویذ بننے ہوتا چھوڑتے ہیں، ہمیں نہیں چھوڑنا، باقاعدہ اس کی کلاس لینا. تو پوچھے کیا یہ زینب نام ان کا کیا بننے کو حصے میں، یہ بولے اماں کے گھر کو گئی تھی وہاں کیا کہ بن کو مجھے بھیجے ہیں. تو کیا بولے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھو عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے لہٰذا فوراً کٹ کر ڈالے. لہٰذا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کئی مرتبہ ایسے ہوا جہاں بھی جاتا ہوں، میں تو فخر کے نہیں بول رہا ہوں، جہاں کہیں جاتا ہوں منکر ہو تو ماشاءاللہ روکنے کی کوشش کرتا ہوں. آٹو میں بیٹھتا ہوں اس میں کیا کرتا تعویذ لٹکا کو ہے، یعنی تو یہاں بند کو ہے کچھ بھی کر کو ہے، ہم تب مطلب لا کے جو ہے وہ ہوٹل میں چائے دے رہا ہے یہاں بند کو ہے دھاگے. ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑنا، اسے مکمل طور پر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لوگ یہ بات یاد بھی رکھو آپ، اللہ کا ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. ہم کھاتے پیتے ہیں تو کیا زندہ رہتے ہیں جسمانی طور پر، یہ ہمارے روح کی غذا کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر نہ کرنے سے ہم پریشان ہیں. اور یہ بات بھی دیکھو، اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا مومن، اللہ کا کم ذکر کرنے والا منافق. اللہ نے کہا سورہ نساء میں لا یذکرون اللہ الا قلیلا. ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ بری من النفاق، جو آدمی اللہ کا زیادہ ذکر کرتا وہ منافقین سے پاک ہو جاتا ہے. میں اور آپ اللہ معاف فرمائے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، آئے تو بھی جو ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لے کے بھاگ جا رہی ہیں. اور یہ نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں امت سنجیدہ نہیں ہے. نماز ہوتے ہی فوراً موبائل دیکھنا، بازو والے سے بات کرنا نہیں. آپ نماز کے بعد کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے. پی ایم کے سامنے کیسے بیٹھیں گے آپ؟ حل دے اللہ تعالیٰ بادشاہ کا کیسے بیٹھنا اس کے سامنے بیٹھنا. وہیں کیا ہے، نماز کے بعد وہیں بیٹھنے سے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے. اب مجھے بولیں گے آپ پروگرام ختم تو مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرو. یہاں تو نماز کے بعد پھگٹ میں دعا مل رہی ہے مگر لینے والا کون بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھ لیتا وہیں بیٹھے رہنا اذکار پڑھتے ہوئے. تقریباً وہ اذکار کیا ہیں 10-15 منٹ کے ہیں، وہ اذکار پورے پڑھ لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے بولتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ تیری خاطر بیٹھا ہے، معاف کر دے اسے، اپنی رحمت بھیج اسے. ہمارے پاس ہو رہا کیا، نماز ہوتے ہی دعا ہوتی ہے، نماز ہوتے ہی کچھ لوگ دعا کرنا شروع کر لیتے. یہ غلطیاں ہیں. بعض لوگوں کو دیکھتے نماز کے بعد فوراً سنت پڑھنا شروع کرتے، یہ سب غلط باتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد فوراً اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو جاتے تھے، موبائل بھی نہیں اٹھاتے تھے، بازو والے سے بات بھی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی وہیں بیٹھ کر ماشاء اللہ کا ذکر کرتے تھے. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے. ہمارے پاس ہوتا کیا گھروں میں ماحول، ہمیں نماز پڑھنا، ہمارے بچے موبائل دیکھنا، ٹک ٹاک دیکھنا، شارٹس دیکھنا. تو دیکھ لے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد جنت میں جائے؟ لہٰذا گھروں میں نماز پڑھتے رہیں تو ماحول سنجیدہ ہونا، اللہ کا ذکر ہے تو مکمل طور پر تعظیم ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھو روحانی طور پر انسان طاقتور بنتا ہے. آج میں اور آپ کیا ہے جسمانی طور پر اچھے ہیں مگر روحانی طور پر کیا ہیں، کمزور ہیں. جیسے یہ کافر ہے، منافق ہے، وہ ہماری حالت ہے. کیا تو ہے فوراً ڈر جانا، وہ لال پانی دے کے ڈر جانا، مرچی کا پانی یہ نظر ہے، نہیں ڈرنا. مومن استغفار کرے تو اللہ طاقت دیتا ہے. صالح علیہ السلام دیکھو اپنے قوم سے کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، آگے دے ویزدکم قوۃ الی قوتکم. استغفار کرنے سے طاقت آتی ہے. لوز موشن ہوئے تو ڈاکٹر کیا لکھتا، الیکٹرال یعنی تو ORS، وہ الیکٹرال بھی بیکار، ORS بھی بیکار، وہ آپ کے جسم کی غذا ہے مگر یہ استغفار کرنے سے روحانی غذا ملتی ہے. کیسے روحانی غذا ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ہمارے نوجوان بھی بڑے بڑے کالجز میں
پڑھتے, کمپنیوں میں کام کرتے. شام ہوئی تو اتنا تھک کو آتے, راستے میں سویا تھا جانور کے سگا, گھر کو آیا کھانا کھائے نماز بھی نہیں, سویا تھا. مگر ماشاءاللہ کیا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی, اتنی چہیتی بیٹی اللہ کے نبی کی. سفر سے گئے تو واپس آئے تو بیویوں کے بچ جانے پہلے بیٹی کے بچہ کے ماشاءاللہ ان کو چومتے تھے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ شوہر نا ان کے, فاطمہ بیوی ہیں, ہم کو معلوم ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے دیکھے, ہاتھاں چکی پیس کو پانی اٹھا کو. میں بھی اپنی والدہ کو دیکھتا تھا, 2004 میں انتقال ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. وہ کپڑے دھو کو ڈٹرجنٹ سے شام میں جو ہے بلیڈ سے لگ کھلے بیٹھتی تھیں. آج کل تو واشنگ مشین ہے تو چکی پیس کو اور پانی اٹھا کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. اور علی رضی اللہ عنہ کیا ہے, بڑے حیا رکھنے والے اور بڑے شرم کرنے والے, فاطمہ سے بولے فاطمہ تم کو دیکھ کر تمہارے پر مجھے رحم آتا ہے. کیوں رحم آتا ہے؟ اس لیے تمہارے ہاتھ میں گھٹے ہیں, واشنگ مشین بھی نہیں, مکسی بھی نہیں, اوون بھی نہیں, کیا بھی نہیں. بولے جاؤ تمہارے ابا کے پاس جا کو تمہیں غلام لے کو آ جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ فرق بول رہا ہوں. ایک داماد ڈائریکٹ جو ہے نہیں پوچھ رہا ہے, حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے بیٹے. آج تو کیا کرتا ہے, داماد ڈائریکٹ پوچھتا ہے ڈوری مجھے دو, نہیں دے تو میں اپنے بیٹے کو بلا چل جاؤں. نہیں پوچھے, ڈائریکٹ فاطمہ کو بولے فاطمہ نکلی. وہ گئیں, جا کر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کرنے مشغول تھے. فاطمہ واپس آ گئیں. نبی کو معلوم ہوا فاطمہ آ کر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, بیٹی فاطمہ کو چومتے. شادی سے پہلے بھی تعلقات, شادی کے بعد تعلقات. آج کل کچھ ماں باپ کیا کرتے, دیکھو ماں ہمیں تم نے شادی کر ڈالے, تمہارے دہلیز پہ تمہیں رہو, ہمیں اپنے دور رہتے ہیں. نہیں, شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال کرنا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا خیال کرتے تھے, اللہ کے نبی خیال کرتے تھے. جا کے چومے, پوچھے کئی کو آئے تمہیں؟ بولے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے, پانی اٹھا کے اور چکی پیس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھے تھے انہوں؟ خادم. اللہ کے نبی داماد کو ہی بلائے اور مطلب کسی بلائے, بیٹی کو بلائے, بولے بیٹھو سامنے. بولے تمہیں خادم پوچھے میرے پاس, مگر میں تم کو بولتا ہوں کہ سوتے وقت 3 تسبیحات کا اہتمام کرو. کیا؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ اور الحمدللہ. سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھے سو خادم. نبی کیا کر رہے ہیں؟ نبی کیا کر رہے ہیں؟ ذکر بتانے. کیا سبب ہے؟ ماشاءاللہ جن علماء نے ذکر کا اثر اپنی زندگی میں دیکھا, ان علماء نے تجربہ بتایا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقریباً 6 سے 7 صدی ہجری کے عالم دین ہے. ویسے عالم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا سلفی علماء میں. ابن تیمیہ نام سنے ہوں گے نا, بہت بڑے عالم دین. وہ کیا لکھتے ہیں ماشاءاللہ, دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگنے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے ذکر بتایا. ذکر کیا کرتا ہے؟ تھکان کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. کیا کرتا ہے ذکر؟ تھکان کو دور کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر ماشاءاللہ انرجی دیتا ہے. آپ دن بھر کتنا بھی تھک کر آؤ, اس ذات کی قسم جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, رسول اللہ کا نسخہ سونے سے پہلے انشاءاللہ عمل کرو. ایسے معلوم ہوگا دن بھر کیا بھی کامش نہیں کریا ہوں میں. انشاءاللہ عمل کریں گے آپ لوگ, آج سے عمل کرتے ہوں گے نا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. خصوصاً اپنے گھر میں عورتوں کو جا کے بولو, عورتیں اتنا تھکتی کام کر کے. اللہ کے نبی نے فاطمہ کو جو نسخہ بتایا اس کا نام اس رکھ ڈالے علماء, تسبیح فاطمہ. وہ تسبیح فاطمہ پڑھو, انشاءاللہ انرجی بھی, تھکان بھی دور ہو جاتی. یہ ہمارے نوجوانوں کو بتاؤ جو دن بھر کام کر کے جانوروں کی طرح تھک کے سو جاتے ہیں, ان کو بتاؤ یہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, ذکر کرنے سے تھکان بھی دور ہوتی ہے. اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ ایک 4 پیج میں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بات کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے ہم نے دعا سکھائے. دعا نہیں سکھائے. وضو سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ. وضو کے بعد کیا پڑھنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ وہ پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور جنت کے 2 دروازوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 1500 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ ہے. جنت کے 2 دروازے کھلے تو 1500 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے. اب زیادہ لوگ داخل ہونا بولے تو اللہ اتنا بتایا ہے. لہٰذا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ایک معمولی سی نیکی بھی آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے, عذاب قبر میں کام آ سکتی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا. اس درس کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو یاد کرنا سیکھیں انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے ہم صحیح یاد کریں. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے دعا غلط یاد کر لیتے. اب جیسے بولے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, انہیں کیا بولتا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
ہمارے پاس اقامت میں بھی اذان میں غلطیاں آتی ہیں، ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہماری جو زبان ہے اس زبان کا عربی پہ اثر پڑتا ہے۔ کبھی ہم اقامت بولتے ہیں قد قامت الصلاۃ، کیسے بولنا؟ قد قامت الصلاۃ۔ ہم شاید مراٹھی بولتے، تمل بولتے تو قد قامت الصلاۃ آ جاتا۔ لہٰذا یہ عربی کا جو پروننسیشن ہے وہ بار بار پریکٹس کرو آپ، ویسا پڑھنے سے ماشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھتے نور علی نور، بسم اللہ، جیسے اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ کیا؟ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں۔ اگر ترجمہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور دعا جو یہ پڑھنا یقین سے پڑھنا، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ یقین سے پڑھتے، ہم یقین نہیں پڑھتے، اس لیے دعاؤں کا اثر نہیں ہے۔ ہم مولوی صاحب کے پاس لے آئے، دعا پڑھ کے پھونک ڈالے، کیا بھی اثر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یقین سے پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اور ایک بات بھی ہے دعا اور اذکار کے تعلق سے، جو صحیح دعائیں وہ یاد کرنا۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، لوگ ایسی ایسی دعائیں شیئر کرتے جن کا تعلق قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اب کووڈ کے وقت آیا، لا الہ الا انت سبحانک 313 مرتبہ تو بیماری نہیں آتی، کہتے بھی ہے۔ بڑے بڑے علماء بتائے بھائی، یہ جن کے نام کے سامنے مفتی لکھتے وہ لوگ بتائے ہیں یہ۔ اور ہمارے شارٹ میں بھی لوگ جا کے دیکھے تو 1 لاکھ ویوز، اور یوٹیوب میں دیکھے تو لاکھوں ویوز۔ اب یہ درس ڈالے تو سال بھر میں 80 ویوز بھی نہیں آتے۔ ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ لہذا جو صحیح دعائیں یہ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر جو بھی آتا مت سمجھو۔ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آج؟ وہ دعا دے دل کو علماء نے بتایا ہے یا ان کا مفہوم ہے، وہ حدیث کا نام ایسے لکھتا، وہ حدیث پڑھانے والا کامج نہیں رہتا ہو۔ لہذا اس طریقے سے غلط دعائیں، غلط وظیفے جو بھی آتے ہیں ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی دعا آئی تو پہلے پوچھو کس سے؟ امام صاحب سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، علماء سے جڑ کر رہو، آج عالم بن جاؤ گے۔ بہت اہم بات ہے یہ، علماء کی قدر کرو۔ ماشاءاللہ امت جو ہے علماء کو کھلاتی پلاتی سب کرتی ہے، مگر ان سے علم حاصل نہیں کرتی، یہ سب سے ہے۔ اور آپ کے فون میں جیسے ایک ڈاکٹر کا، ایک پولیس کا، فلاں فلاں کا نمبر رہتا، آپ کے فون میں ایک عالم کا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ اور ہر ایک خاندان میں ایک عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ کووڈ کے ٹائم پہ دیکھو گھر میں نماز پڑھانے والا کون بھی نہیں ہے۔ اگر کاش گھر میں حافظ عالم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا اس پر توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح کتابوں سے دعائیں یاد کریں۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی سے بھی دعاؤں کی کتاب چھپی ہے۔ اب دعاؤں کون سی کتابیں خریدنا میں آپ کو بتاتا ہوں، غلط کتابیں نہیں کرنا، اور ذکر اور دعاؤں کی وہ کیفیت جو رسول اللہ بتائے وہ کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن کوفہ کی مسجد میں گئے، وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کنکریاں مار رہے ہیں۔ ابن مسعود داخل ہوئے، بولے کیا بھئی یہ رسول اللہ کا جھبا بھی بوسیدہ نہیں ہوا، صحابہ اکرام کی جماعت بھی زندہ، کیا کر رہے ہیں تم لوگ آئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ پتھر اٹھا کے ان کو تمہارے کو باہر بھگا ڈالے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں یہ مطلب پیر مرشدی کے نام پر کیا کیا گمراہی پیدا ہو رہی ہے۔ پیر بولتا ہو کرو، مسجد میں ناچو، ناچتے رہتے، اللہ جسم میں آ جاتا، میں چل رہا، کہاں ہے یہ سب؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں۔ لہٰذا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وہ کرنا، اللہ کے نبی 30 پر 3 مرتبہ پڑھو، بولے 30 پر نماز پڑھنا، وہ 30 پر 4 مرتبہ کیا ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے، زور کی نماز 5 رکعت پڑھو نا، آپ دیکھیں گے ہوتا۔ ذکر ویسا کرو جو اللہ حکم دیا۔ ذکر کیسے کرنا کون سکھائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کرنا؟ دیکھو اللہ اکبر، یہ طریقہ 2 طریقہ بتاتا ہوں، دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہو گیا۔ اور ایک طریقہ دیکھو، یہ کیا کرنا، ایسے انگلی موڑ لینا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ بول کے انگلی موڑ لینا۔ اور یہ تسبیح کے بجائے ہاتھ میں گننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ انگلیاں قیامت میں بات کریں گی ہمارے حق میں، بہت بڑا فائدہ ہے یہ۔ ہم اس سے بات کریں گے تو ہماری نیکیاں خود ہمارے لیے مکمل طور پر بات کریں گی۔ لہٰذا ذکر میں جو بدعتیں ان سے دور رہو۔ یہ مطلب 100 مرتبہ وہ پڑھو، بولے ایک آدمی آئے ہمارے بغل، نیند نہیں آتی ہے، ہمارے پیر بولے ہیں یا سلام 100 مرتبہ پڑھتے نیند آ جاتی، ٹیبلٹ ہے۔ ذکر کے نام پر بدعتیں اتنے ایجاد کریں، اوریجنل ذکر کہاں ہے معلوم ہی نہیں ہم نا۔ وہ فضائل ذکر میں پتہ نہیں ایسے واقعات آتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ذکر جو صحیح ہے وہ کرو، ذکر جو نہیں وہ نہ کرو۔ اور ایک بھی بات آپ کو خصوصاً میں اپنے سلفی بھائی سے بولنا چاہتا ہوں، ہم لوگ دعا سے بہت دور ہیں۔ نماز کے بعد احناف کے مجلس میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، قرآن حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے، مگر ہمارے اہل حدیث سلفی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دعا چھوڑ ڈالیں،
ہفتے ہفتے دعا، کیا دعا نہیں ہے؟ ارے دعا کرو بھائی، جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غصہ ہو جاتا، اور بندہ جتنا دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غلط کتابوں سے دور رہو۔ دعاؤں کتاب کون سی خریدنا آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو جمعیت علیہ ممبئی سے بھی کتاب چھپی ہے، اور دعاؤں کتاب بلکہ عمران ایوب لاہوری کی کتاب خریدو، اور دعاؤں کی سب سے مشہور کتاب ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کی الاذکار۔ وہ اذکار کتاب تو اتنی تھی لوگ اپنا گھر بیچتے تھے، بولتے تھے بِعِ الدار واشتری الاذکار، وہ کیا کرو، وہ مطلب کیا ہے، گھر بیچ کو کتاب لو۔ اور سب سے آسان آپ کے لیے نسخہ، اس موبائل کی جیسے کتنے ہم جو ہے اللہ سے دور ہوئے، مگر اس موبائل سے خود اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ کے فون میں ہے نا پلے اسٹور، اس میں جا کے حصن المسلم لکھو، دعاؤں کی کتاب رکھو اپنے پاس، ماشاءاللہ دعاؤں کی کتاب، اس میں آڈیو بھی ہے، اس میں اور مطلب ٹیکسٹ بھی آتا۔ ہمارے موبائل میں گانے بھی رہتے، ہمارے موبائل میں بلا بدتر بھی رہتا، کیا وہ ہم دعاؤں کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں رکھ سکتے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہر ایک آدمی ہونا، آپ کو کوئی زبان میں چاہیے ماشاءاللہ کتاب ملتی ہے۔ اور سب سے اچھی کتاب حصن المسلم، اس کا مطلب کیا، مسلمان کا قلعہ۔ جو آدمی دعا پڑھتا قلعے میں داخل ہو گیا، وہ اللہ اکبر، وہ کیا نیت سے کتاب لکھے تھے نہیں معلوم، دعا کی کتاب کے کروڑوں نسخے ماشاءاللہ دنیا میں چھپے ہوئے حصن المسلم کے۔ لہٰذا یہ مکمل طور پر ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی تو یوٹیوب میں جا کے علماء سے پوچھو کچھ دعا پڑھنا میں، اور ہمارے لوگوں کو دعا یا کیا بھی یاد نہیں، آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ اور دعا یاد نہیں تو امام صاحب سے سیکھو نا، امام صاحب کو آپ تنخواہ دے کے دور کرا لیتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، عصر بعد مغرب بعد ان کو بولو تمہیں کیسا پڑھنا ہے، ذرا آڈیو میسج کرو، وائس میسج کرو، میں سیکھتا ہوں، جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری عورتوں کو، بچوں کو بھی مکتب میں مکمل طور پر دعاؤں کے لیے وقت نکالنا چاہیے، روحانیت پر توجہ دیں۔ اور جو ہے ہمارے اسلاف ماشاءاللہ کیسے دعا کرتے، دیکھو ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 12,000۔ ہم 12 مرتبہ بھی نہیں بولتے۔ خالد ابن معدان رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم دین، ان کے بارے میں آتا ہے ہر دن 40,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے، اور کبھی قرآن نہیں چھوڑتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، تختے پر جو ہے میت کو نہانے کے لیے لائے، اللہ اکبر، اس حالت میں بھی انگلی اٹھا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عمیر ابن ہانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 1,00,000 مرتبہ بولتے تھے۔ حسن بصری ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھو، جیل میں ڈالا گیا تو ماشاءاللہ اپنے جیل کی زندگی میں 80 مرتبہ قرآن ختم کریں۔ کتنے مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ ہم اب تک بھی ایسے مرتبہ نہیں پڑھے ہوں گے، جیل میں اللہ کا ذکر۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں بھی سلفی عالم دین، دیکھو ابن تیمیہ، ابن القیم بولتے اپنے استاد کو دیکھتا ہمیں نماز فجر پڑھتے وہاں بیٹھے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ ان کا آدمی آتا، ناشتہ رکھتا، چلے جاتا، وہ ناشتہ رکھتے وہ کتے کھا لیتے، کون کھا لیتے؟ انہوں اللہ کے ذکر میں اتنا بیٹھتے وہ ناشتے کا ٹائم چلے گا تو بھی میں اپنے استاد سے پوچھا شیخ اللہ کے ذکر میں اتنا بیٹھے آپ کا ناشتہ بھی آیا، جانوراں کھا لیا، آپ کو احساس نہیں ہوا کیا؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بولتے اللہ کے ذکر میں جو قوت ہے، اس میں جو محبت ہے، اس وجہ سے مجھے اپنے ناشتہ بھی یاد نہیں آیا۔ اور میں خود آپ کو بتاتا ہوں، جدہ میں تقریباً 2005 میں صالح الفوزان حفظہ اللہ کے بازو نماز پڑھا ہوں میں، ماشاءاللہ بڑے عالم دین، ان کے بازو نماز پڑھا ہوں میں۔ وہ شیخ نماز پڑھنے کے بعد نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، آنکھ بند ہیں، اللہ کے ذکر مشغول ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں بس۔ وہ بولتے ابن تیمیہ اللہ کا ذکر دنیا میں وہ جنت ہے، اللہ کا ذکر اس دنیا میں وہ جنت ہے جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت عجیب چیز ہے یہ۔ تو ابن تو کیا کرے، بیٹھے رہے اور سورت طلوع ہوا، سورت طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد ماشاءاللہ اٹھ کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، نہ چائے نہ بسکٹ نہ اڈلی نہ کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ 3 گھنٹے پڑھائیں جا کر بیٹھ کر کے۔ اللہ اکبر، یہ کیا طاقت، یہی روحانی طاقت۔ یہ جب بندہ ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے تو مکمل طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ کی محبت آپ کے دل میں جتنی ہے آپ اللہ کا اتنا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اسی لیے دیکھو ہم نوجوانوں کو ادھر ادھر بیٹھے دیکھتے ہیں، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں خاموش بیٹھ رہتے ہیں۔ خاموش بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ خاموش بیٹھنے سے غلط چیزوں کا حملہ ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد پوچھتے، سمجھ رہے نا؟ زکریا علیہ السلام اللہ سے کیا پوچھتے؟ اولاد پوچھتے۔ اللہ بولتا 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا، لیکن جو ہے وہ بات نہیں کرنا بول کے اللہ بولا، لیکن بولا صبح شام کے اذکار پڑھتے رہنا تمہیں۔
اللہ اکبر. اگر ہماری عورتیں، یہ بات سنو، اگر ہماری عورتیں حالت حمل میں اللہ کا ذکر کریں، حالت حمل میں نیک رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نمازوں کی پابندی رہی، ماشاءاللہ اولاد پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگر وہ ہیرونی کی طرح رہی، ایک وقت کی نماز بھی پڑھی نہیں، سیریل دیکھ لے کو رہی، فلمیں دیکھ لے کو رہی، بچے ہیرت پیدا ہوتے سے. صاف ہی بات ہے. حالت حمل میں آپ جتنا رہیں تو بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے. کیا مثال ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام حالت حمل میں مسجد بیت المقدس کے محراب میں اللہ کا ذکر کرتی، ماشاءاللہ اس کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسے ہو رہا. بچپن میں بات کرنے لگے، بولے اللہ مجھے نماز سکھایا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے قرآن کی کتاب دیتا، نبی بناتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ماں کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا. اور جمعہ کا بھی ہے. کچھ باتیں 5 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں. یہ جمعرات کی شام شروع ہوتی ہے نا، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ جمعرات کی شام شروع ہوتے ہی اذکار پڑھنا. لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ جمعرات کی شام ہوئی تو اسٹیٹس میں خالی اللہم صلی علی محمد کو خاموش ہو جاتے. یہ نہیں کہ کرنے کا کام نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا؟ رکھے ٹھیک ہے، لیکن ساتھ پڑھو اللہم صلی علی محمد. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. کیا کیا فائدے معلوم اس کے؟ اللہ اکبر. اس کے اتنے فائدے ہیں. ہم درود کیوں پڑھتے؟ کبھی آپ سوچیں؟ بول سکتے ہیں آپ لوگ درود کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہے. دیکھو ابن القیم رحمہ اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم درود اللہ کے نبی پر اس لیے پڑھتے ہیں. اگر یہ جملہ سنو، اگر آتی جاتی ہر سانس میں بھی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم درود؟ بولے تو اللہ تعالیٰ ہم نے رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، رسول اللہ ہم نے جنت کا طریقہ بتائے، جہنم سے بچنے کے لیے بولے، اتنے ڈھیر ساری فضیلتیں ہماری گودا میں ڈالے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان چکانے کی ہم کوشش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے. لہذا کب بھی نبی کا نام ہے تو کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی کے سامنے رسول اللہ کا نام آیا، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا وہ بخیل انہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، جو آدمی میرے اوپر درود نہ پڑے جنت کا راستہ بھٹک جائے گا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں آخرت میں کوئی میپ کام کرتا؟ جیو سم، ایئرٹیل سم کام کرتی، وہ سم بھی نیکی کی سم کام کرتی وہاں. اگر آپ آخرت میں جنت کے راستے کو جانا چاہتے ہیں ذرا درود پڑھو. اگر درود نہیں پڑھے تو جنت کا میپ نہیں ملتا آپ کو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور کہا، جو جس آدمی کا نام میرے سامنے ذکر کیا گیا میرے پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آتا جمعرات کے دن ذرا درود پڑھنا. اور یہ بات یاد رکھو، عام دنوں میں جمعہ کے دن درود پڑھنے میں فرق ہے. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ میرے استاد مدینہ کے وہ کہتے ہیں، عام دنوں میں درود پڑھے تو اللہ فرشتوں کو رکھا ہے، فرشتے درود کلیکٹ کر لے کو جا کے جو ہے ڈالتے. مگر جمعہ کے دن رسول اللہ پر خاص درود پیش کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عام دنوں میں الگ، جمعہ کے دن الگ. تو جمعہ کے دن کیا پڑھنا؟ درود زیادہ زیادہ مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور جمعہ کے دن اور ایک کام بھی ہے، سورہ کہف پڑھو. کوسی صورت پڑھتے ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ. اس سے ماشاءاللہ کیا فائدہ ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ہفتے سے آئندہ ہفتے تک نور دیتا ہے. نور کا مطلب کیا؟ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. سلیمان روحیلی حفظ اللہ عبادی بولتے، سورہ کہف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسے بھی نور دیتا، نیکی کی توفیق دیتا. اور وہ سورہ کہف پڑھنے کا اثر ماشاءاللہ بیوی پر بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ بچوں پر بھی ہوتا ہے. جب سے یہ سن لیا، ٹرین میں ہوں کہیں بھی ہوں کیا بھی رہوں، سورہ کہف پڑھ لیتا ہوں. اور سورہ کہف ختم ہونے کے بعد اللہ سے بولتا ہوں، اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں جو فضیلت بیان کی، اللہ وہ فضیلت اور نور تو میرے لیے لکھ دے. اے اللہ وہ فضیلت میری بیوی کی لکھ دے، میرے بچوں کی لکھ دے. ایسے مانگو آپ انشاءاللہ. سورہ کہف پڑھو. اور جمعہ کے دن آپ کیا کرو، بناؤ شیڈول کیسا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خالی میٹھا کھا لے کے، بریانی کھا لے کے، پان کا خلال کاڑی کھا لے کے سو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت کیا ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ ویکلی ونس ہے یہاں پر. یہ ایسا وقت ہے پیدائشی نابینا بھی ماشاءاللہ کیا ہو گئے، بینا ہی لوٹ آئی. ہاں حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا، جمعہ کے دن عصر کے بعد کسی سے بارش کرتے نہیں. ہمیں کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن بریانی کھا لے کے سوتے مغرب کو چھٹنا. یہ نہیں ہے. جمعہ یہ ویکلی آفر ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو جمعہ کا دن ماشاءاللہ آ گیا نا، ٹینشناں دور ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اگر جمعہ کا دن نہ رکھتا تو پتہ نہیں ہم لوگ سے دیوانے ہو جاتے. ہفتے کا پورا ٹینشن ماشاءاللہ جمعہ کے دن ماشاءاللہ دور ہو جاتا ہے. لہذا جمعہ کے دن اذکار پڑھو، درود پڑھو، کہف پڑھو. اور نماز کے بعد کے اذکار کی بھی مکمل طور پر یہ کرو. اور صبح شام کی اذکار کی پابندی ضروری ہے.
اور آپ لوگ پڑھتے نہیں معلوم نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس پر باقی رہو، نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ سے عہد کر کے اٹھو، اللہ اس درس کو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والا بنا دے۔ صبح شام اذکار کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے بچے اذکار نہیں پڑھتے کھانا نہیں دینا ان کو، دعا پڑھو بولنا۔ اب بچوں کو کھانے میں دعا پڑھو، پڑھ لیا ابو میں کہتے ہیں نہیں پڑھو بولنا الحمدللہ الذی، نہیں کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہاں یہ دعا دیکھو۔ اور صبح شام کی اذکار کے ساتھ ساتھ ہمیں مکمل طور پر دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھتے دکان میں بیٹھتے دیکھو فائدہ نہیں ہوا، اسے بولتے دن ڈھکلنا چپ کے ٹھگاتے سو۔ یاد رکھو ذکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ضرورت پڑی مجھے بولنے کی، حقیقت میں وہی ہے۔ اب سعودی دکان میں بیٹھے ہیں، وہ ڈرامے سے پیسے اٹھا رہے ہیں، کیا بھی زبان میں حالت نہیں، خالی ایسا کر رہا ہے، کیا ہی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر دل کا ہوتا اور ایک دن زبان کا ہوتا ہے۔ کون سا دل افضل، کون سا ذکر افضل؟ دل کا۔ ہاں کیوں دل کا بولے تو کیا ایسا مطلب کیا؟ اب بعض لوگ ہوتے خاموش کھڑے تھے نماز میں، کیا تو صرف دل میں پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں ہوتی نماز، نماز باطل ہو جاتی۔ یاد رکھو دل کا ذکر کا مطلب یہ ہے جس ذات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ، اس ذات کی آپ کے دل میں محبت چاہیے سب سے پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس ذات کا ذکر اس ذات کی کیا ہونا، اس ذات کی محبت ہونا، اس ذات کی عزت ہونا، اس کا احترام ہونا ہمارے دل میں ہونا۔ اے اللہ 7 سمندروں کو اگر ہم جو ہے کیا بنا لیں، سیاہی بنا دیں، سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیں، تیری تعریف لکھنا چاہے تو ہم تیری تعریف لکھ نہیں سکتے۔ کیا کیا ختم ہو جائے گا، سمندر بھی ختم، درخت بھی ختم، اللہ کی ہم تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس ذات کی محبت، اس ذات کی تعظیم، اس کا احترام ہمارے دل میں ہونا۔ سبحان اللہ بولے تو یہ ہمارے دل میں ہونا، اللہ کی ذات ہر ایک سے پاک ہے۔ اللہ اکبر بولے تو ہمارے دل میں آ جانا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور حقیقت میں جو بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر کے، اس کے تعظیم بٹھا کر کے، اس کے احترام میں اللہ اکبر اگر بولا تو اس کے دل میں کبھی تکبر آئے گا؟ تو لہٰذا اپنے دل میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، چپ کے ایسا ڈھکلنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور ایک بات بھی دیکھو ختم کرتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اور جو ہے سلیمان روحانی کی بات بتاتے ہیں، بعض لوگ عادت ہوتی ہے یہ کیا ہے، سو کیا ہے، بلی کو بلا رہے کیا ہے یہ، سو کیا بھی ہو، سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر پورا بولو۔ نمازوں میں ہم لوگ دیکھتے ایسا کرنے سے ذکر کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ بات ہنسنے کی نہیں، اصلاح کرنے کی ہے۔ خواتین کو جا کے سناؤ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ اور اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بولنے کے واسطے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ماشاءاللہ۔ بول کے دیکھو آپ لوگ، ضرورت پڑ رہی ہے؟ اللہ اکبر ضرورت پڑ رہی ہے، سبحان اللہ بولنے ضرورت پڑ رہی ہے۔ ابن حزم اور سلیمان روحانی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ اتنا آسان کریا، اس کے باوجود بھی نہیں بولا تو اس سے بڑا کوئی پاپی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ باتیں بہت ہو سکتی ہیں، جو میرے ذہن میں آیا، اللہ نے جو میرے ذہن میں ڈالا، آپ کے چہروں کو دیکھ کر جو چیزیں یاد آئی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے بتایا، سب سے پہلے مجھے، میرے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی پابندی، دعاؤں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو صبح و شام کے اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن موقعوں پر جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں اور اذکار کی پابندی کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کو سیکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم کو دعاؤں کا ترجمے سے پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے، اس کے ذریعے دعاؤں کو سیکھنے والا بنائے۔ اور امام صاحب سے بھی گزارش ہے، کوئی بھی مصلی اگر آپ سے دعا پوچھتا ہے تو مسجد کا ایک واٹس ایپ گروپ بناؤ، اس میں کیا کرنا معلوم ہے، ہر دن ایک دعا ڈالنا۔ آج کون سی دعا؟ رکوع کی دعا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہفتے میں ایک دن اتوار میں عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء آپ ایک کلمہ سکھائے، جب تک وہ بولے پورا ثواب امام صاحب کو جائے گا۔ امام صحیح ہے ماشاءاللہ، پورا محلہ صحیح ہے۔
ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کو لے کر چلے، سب کے اندر وہ جو جذبہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسا اگر کوئی کورس کر دیے امتحان لے کر ماشاءاللہ ان کو بچوں کو اگر ہم جو ہے کچھ انعام دے بھی اچھا ہے۔ میں جانتا ہوں فریزر ٹاؤن بنگلور میں ایک بڑی مسجد ہے، وہاں کیا کرے، اعلان کرے نماز فجر کو 1 مہینے تک کوسا بھی بچہ برابر آئے تو سائیکل دیتے ہیں اسے۔ ماشاءاللہ 200-400 بچے آئے، 400 بچوں کو سائیکل آتی ہے۔ ویسا کوئی مسابقہ رکھو آپ، چھوٹے بچوں کو بوڑھوں کو سب دعائیں یاد کراؤ، 1 مہینہ بڑھو نماز کے اذکار پورے پابندی کرو، تو ایسا کرنے سے ماشاءاللہ ہمارے زندگی اور مسلمانوں کو آج کے زمانے میں جسمانی طور سے بڑھ کر روحانی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اور ہمارے اہل حدیثوں میں تزکیہ نفس روحانی تربیت کی نامش نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرے طبقات میں یہ پیر مریدی کا سلسلہ شروع ہو جا کے غلط چیزوں میں لوگ پڑ جا رہے ہیں، ہمارے پاس صحیح چیزیں لے کر لوگوں کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ذکر کی بدعتیں ان تمام ذکر کی بدعتوں سے بچائے۔ اللہ تعالی صوفیوں کی جو غلط چیزیں ہیں، جو پیر مرشد غلط سلسلہ ہے، اللہ تعالی ان تمام گمراہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم کو توحید و سنت پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔